بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 11۔ اس آیت کا شان نزول مختلف بیان کیا جاتا ہے، روایات میں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے۔ گرمی کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر میں آرام فرماتے تھے، قیلولہ جسے کہتے ہیں۔ اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ تو پیارے پیغمبر کی عادت مبارکہ تھی کہ گھنے درختوں کے نیچے قیلولہ فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی دائیں بائیں ہو جاتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کی نیت سے آرام فرمایا کہ ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، اس کا نام غورث بن حارث تھا یا عمر تھا، مختلف نام ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اپنی تلوار کو لٹکایا ہوا ہے۔ اس غورث نے آ کے وہ تلوار نیام سے نکالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا تو کہنے لگا، اب بتاؤ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب بتاؤ من یمنعکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، پیارے پیغمبر نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین آئے اور اس کے سینے پر مکہ مارا، جس کی وجہ سے اس کی تلوار گر گئی ہاتھ سے۔ اور دوسری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ اللہ کے اندر ایسی تاثیر رکھ دی کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، وہ تلوار گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی، پھر فرمانے لگے اب بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا آپ ہی بچائیں گے مجھے، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ چھوڑنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر شرف صحابیت میں داخل ہو گیا۔ آیا کیا تھا؟ کس کی نظر پڑی؟ کیا مقام ملا؟ آج بھی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی وقت کے ولی سب کتب ابدال جمع ہو جائیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ نظر کا کمال بھی دیکھیں۔ بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کتنے لوگ تھے ایسے کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو روک کے رکھا۔ سیرت کا مطالعہ کریں کہ مکہ کے اندر کیا چاہتے تھے مشرکین مکہ، کہ مٹھی بھر جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے چند ایک۔ اب پورا معاشرہ چاہ رہا ہے، پورا خاندان چاہ رہا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اس کے لیے
وہ میٹنگ بھی ہو رہی ہے، مجالس بھی ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں دارالندوہ کے اندر کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا جائے، اور انعامات بھی رکھا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی یہ کام کر کے آئے گا ہم ان کو یہ انعام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک کے رکھا، انہوں نے آپ کو اور آپ کی جماعت کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمت۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کے اندر ہمیں چند چیزیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو۔ شمار تو کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ تم اگر پوری انسانیت بھی مل جائے ایک آدمی کے اوپر جو میری نعمتیں ہیں وہ شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ شمار کرنا میرے اور آپ کے کیا پوری انسانیت کے بس میں نہیں ہے۔ تو فرمایا اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں، جو تمہارے اوپر اللہ نے نعمتیں کی، وہ نعمتیں ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں؟ کچھ تو ہمیں یاد ہیں، کچھ تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں، پنجاب کے اندر اندرون سندھ بارش ہوتی ہے، فصلیں پکتی ہیں، وہ فصل پک کر آتی ہے مارکیٹ کے اندر، وہ مارکیٹ کے اندر وہ دانے، وہ کپاس، وہ جو چیزیں آتی ہیں ہم خریدتے ہیں، وہ کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہاں بارش نہ ہوتی تو آج یہ کپڑا، وہاں بارش نہ ہوتی تو یہ دانہ، وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو وہ نعمت ہے جس کا ہمارا خیال ہی نہیں جاتا، جس طرف دھیان ہی نہیں جاتا جس طرف۔ تو اللہ نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ، اذکر صیغہ امر ہے، یہ لازمی ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اذکر، یہ امر کا صیغہ ہے۔ کبھی بستر پر لیٹ کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہے۔ اس طرف دھیان نہیں ہے، جو چیز نہیں ملی اس کی فکر ہے، جو ملی اس پر شکر بھی نہیں ہے، اس پر دھیان بھی نہیں ہے۔ بغیر محنت کے، بے بسی کے، کمزوری کے اللہ نے وہ چیز عطا فرما دی، اس پر تو ہمارا خیال نہیں ہے۔ لیکن جو چند چیزیں نہیں ملی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی فکر میں ہیں۔ یہاں فرمایا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ، جتنی نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں وہ یاد کرو، نہ کہ وہ جو نہیں ملی تمہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اچھا، نعمت یاد کریں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ نعمت کے یاد کرنے سے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نعمت کو یاد رکھنا، اس کا استحضار دماغ میں رکھنا، یہ حکم خداوندی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، ایسے اپنے اوپر نعمتوں کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کا لجاجت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اور اپنی آرزویں رکھنا، یہ اس کا حکم ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شکر ہے یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت، ذکر عبادت، تہجد عبادت، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرنا، اس کا استحضار کرنا، تکمیل خدا، حکم خداوندی کے بعد عبادت بھی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جو تمہاری نعمت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حسد کی صورت میں،
حسد کی صورت میں، نظر بد کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ان سے تمہیں بچا لیں گے۔ کہ دیکھیں عبادت بھی ہے، ثواب مل گیا عبادت کرنے سے، اللہ کے حکم کو بجا لائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہے میرے پاس، آج تو دیکھیں کتنے حاسد ہیں، کتنے نظر بد لگانے والے ہیں، کتنے ہیں جو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے وہ چھین لیں۔ اللہ نے فرمایا صرف استحضار کرو گے، صرف استحضار کرو گے تو وہ چیز تمہارے پاس محفوظ رہ جائے گی، محفوظ بھی رہے گی۔ اور پھر اب آئے چوتھی بات کہ وہ استحضار دوسری نعمتوں کو اللہ کی طرف سے لے کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، اور نعمتیں بھی آ جائیں گی۔ جس پر شکر کیا وہ پائیدار، اور جو نہیں ہے اب وہ آ جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ شکر دل سے ہو، ایسا نہیں کیا کریں بڑے حالات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بس اللہ کا شکر ہے، کیا کریں بڑے حالات ہیں، بڑے مشکل ہے بھائی، حالات کاروبار کچھ بھی نہیں ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے، صبح سے شام تک ایسے، پھر کیا ہوا اینڈ میں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ یہ شکر ہے یا نہ تو تکمیل حکم خداوندی ہے، نہ یہ عبادت ہے، نہ جو چیزیں ہیں وہ تمہارے پاس پائیدار ہوں گی، نہ اور جو جس کے اوپر افسوس کر رہے ہو نہ وہ واپس آئیں گے تمہارے پاس۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پیچھے جتنے بھی احکامات آئے ہیں، گواہی دو وَاتَّقُوا اللَّهَ، نماز پڑھو وَاتَّقُوا اللَّهَ، انصاف کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ معلوم ہوا دین کے اوپر 100% بھی چل رہے ہیں، پھر بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو چلتے پھرتے جنتی ہیں، پھر یہ نہ سمجھو، پھر بھی ہر سال اگر اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کی توفیق دیتا ہے، تہجد بھی اللہ تعالیٰ اٹھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، اور سارے حقوق العباد آپ ادا کر رہے ہیں، حقوق اللہ کا خیال کر رہے ہیں، پھر نہ سمجھیں کہ ہم شاید وقت کے ولی ہیں، ہم جیسا تو کوئی ہے نہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے 4 ٹھونگے کیا مارے کہ ہمارے جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، دین کے کسی شعبے میں کتنا ہی عمل کر رہے ہو، دین کے کسی شعبے میں کتنا ہی اوپر پہنچے ہوئے ہو، کتنا ہی لوگ تم سے مستفید ہو رہے ہوں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، پس چاہیے، فَلْيَتَوَكَّلْ، پس چاہیے ذرا بھروسہ کر کے تو دیکھو، یہ ساری چیزیں جو ملی ہیں پائیداری کیسے آتی ہے، جو نہیں ملی وہ پھر کیسے آتی ہیں تمہارے قدموں میں۔ فَلْيَتَوَكَّلْ، ذرا اللہ پر بھروسہ کر کے اس کا شکر تو ادا کرو۔ تو یہاں پر فرمایا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ رب پر چھوڑ دیں، پھر ہے کامیابی۔ اسباب اختیار کر کے نتیجہ خود حاصل کرنا چاہیں، اسباب اختیار کر کے اپنے ہاتھوں سے نتیجہ اخذ کرنا چاہیں، نتیجہ بنانا چاہیں، ذلت اور رسوائی کے، پریشانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسباب اختیار کر کے نتیجہ رب پر چھوڑ دیں، یہ ہے ایمان، یہ ہے شکر، اور یہ ہے بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا الحمدللہ۔